السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاضی عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میڈیا سیل۔ اس وقت میں موجود ہوں نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان نوجوان عبد العزیز شخصیت جناب بیرسٹر عثمان فضل مانگٹ صاحب کے پاس، اور ان سے آج گفتگو کرتے ہیں موجودہ ملکی صورتحال کے بارے میں اور تحریک لبیک پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، اور موجودہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال سے ایک دن پہلے ہوئی ہے اور اگلا دائرہ عمل جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام قاضی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور انٹرویو۔ جزاک اللہ۔ اچھا سر، 2 دن پہلے تحریک لبیک پاکستان ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی اور ملک میں کچھ علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کامیاب بھی رہی، کہیں انتظامیہ نے اس میں دخل اندازی بھی کی ہے، کچھ جگہ پہ جو دوسری پارٹی سے منسلک تاجر حضرات تھے انہوں نے اس کو جو ہے نا اگنور بھی کیا ہے کہ ہم نہیں کر رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، آپ اس سے کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست 2 طرح کی ہوتی ہے اور ایجیٹیٹ جو کرنا ہوتا ہے اس کے 2 طرح کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرتا ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کو ایلیویٹ کرتا ہے، اور دوسری جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس کے اثرات اور اس کا فائدہ عوام تک جاتا ہے۔ ہم نے جو یہ انفلیشن ہے اور جو اپرائزنگ پرائزز آف دی پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کے اگینسٹ جو ہم نے اسٹینڈ لیا تحریک لبیک پاکستان نے، اور اس کے اوپر ہم نے ایجیٹیٹ کرنے کا اور پورے ملک میں ایک ڈرائیو انیشیٹ کرنے کا ہم نے پلان کیا، اور جس کے فرسٹ فیز میں ہم نے شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی۔ اس کا پورے پاکستان میں الحمدللہ ایک زبردست قسم کا تاجر برادری نے اور عوام نے اس کو فیڈ بیک دیا، اس کو رسپانس دیا، اینڈ ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ رسپانس آپ نے دیکھا کہ کراچی پورا بند تھا، لاہور کے تمام بڑے تجارتی مراکز بند تھے، اس کے بعد فیصل آباد کے 8 بازار ہیں جو کہ پورا فیصلہ مشہور ہیں جی، وہ 8 کے 8 بازار 100% جو ہے ان میں کلوئر تھا۔ اس کے بعد آپ سرگودا، سائیوال، آپ بہاولپور دیکھ لیں، آپ سندھ میں ایون لاڑکانہ، نواب شاہ، نوڈیرو، کراچی، حیدرآباد، ان میں 100% کلوز ڈاؤن تھا۔ اس کے بعد بلوچستان آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا رسپانس ملا۔ اب سر دیکھیں، اور اس کا جب ہم نے ایک قوم بن کے کھڑے ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اگلے دن ہی گورنمنٹ کو 5 روپے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ریڈیوس کرنی پڑ گئی۔ تو اب جو مخالفین ہیں، جو حاسدین ہیں، یا جن کی عقل پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، یہ کریڈٹ طریقے لبیک پاکستان کو جاتا ہے۔ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا کچھ اس طرح کا کہ کچھ چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ مطلب شور کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کو سائڈ پہ رکھ کے ایک قوم بن کے آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ریزلٹنٹلی ٹو دی اسٹرائک کلوز اور شٹر ڈاؤن اسٹرائک، جو پیٹرولیم پرائسز ریڈیوس ہونی تھی یا انفلیشن کم ہونی ہے، اس کا نتیجہ جو یا اس کا جو فائدہ ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو صرف نہیں ہونا، وہ پاکستان کی قوم کو ہونا ہے، پوری قوم کو ہونا ہے۔ تو جب ایسے کاز پہ کوئی لیڈر سٹینڈ کرے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قوم بن کے اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کو سائڈ پہ رکھ کے۔ تو سر، یہ 5 روپے پیٹرول کم ہوا ہے، یہ تحریک لبیک کے لیے کم نہیں ہوا، یہ پاکستان کے لیے کم ہوا ہے۔ اور اس 5 روپے کے لالی پاپ پہ ہم چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم جمعے کو ہمارے قائد محترم نے پورے پاکستان میں پریس کلبز کے بعد باہر احتجاج کا جو ہے کال دے دی ہے، اور پورے پاکستان میں ہم احتجاج کریں گے، اور جب تک یہ پیٹرولیم پرائسز اپنی سابقہ قیمتوں پہ واپس نہیں آ جاتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا، بلکہ اس احتجاج کا دائرہ کار ہم پھیلاتے جائیں گے۔ دوسرا، سر کہتے ہیں کہ زبردستی، سر کوئی زبردستی نہ اس ملک میں زبردستی کوئی چیز بند ہوتی ہے نہ کوئی کرتا ہے۔ ہماری توقعات سے بڑھ کے تاجروں نے رسپانس دی ہے، ہماری توقعات سے بڑھ کے قوم نے رسپانس دی ہے، اور الحمدللہ اگر قوم نے ایک قوم بننے کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دن بعد دیکھ لیا ہے۔ اب سر وہ وقت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان قوم کے ساتھ اور قوم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر جو لوگ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کو آج دعوت دیتا ہوں وہ آئیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک قوم بن کے وہ کھڑے ہوں،
یقین مانے کہ جس دن ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہو گئے تو ہمارے قائد محترم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ پیٹرول 100 روپیہ لیٹر پہ بھی ملے گا، کیونکہ پھر ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ انیشیٹو اور اسٹینڈ ان کو اپنی عیاشیاں ختم کرنی پڑ جائیں گی. جب ان کی عیاشیوں کے خرچے کم ہو جائیں گے تو یہ ساری جو اس کے اوپر لیوی اور یہ ٹیکسز امپوز کیے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ پی ڈی ایم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ان کا تو اختلاف کرنا بنتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایک حد سے بڑھ کر اختلاف کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے گروپوں میں بھی تحریک لبیک کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ سمجھ میں آ رہی ہے ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے، ہم ان کی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اس وجہ سے. لیکن پی ٹی آئی مسلسل جو ہے سب سے زیادہ ٹی ایل پی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. آپ اس کا کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ٹی ایل پی کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کا لیڈر پلاسٹر لگا کے زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت اس لیڈر کو جو ہے مہنگائی کے خلاف نکلنا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں نکل سکا. اپنی کرسی کے لیے وہ اپنی اس کی اسٹرگل اپنی کرسی کے لیے، اپنی جماعت کو پاور میں لانے کے لیے. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ جو اس وقت اس ملک میں پبلک ایشو ہے وہ مہنگائی ہے، انفلیشن ہے اور اپ رائزنگ پرائسز آف دی پیٹرولیم پروڈکٹس اینڈ ادر پروڈکٹس ہیں. اس چیز کو تحریک لبیک پاکستان نے قوم کا درد سمجھتے ہوئے اٹھا لی ہے. یہ چیز ان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے. جبکہ یہ دیکھیں آپ کا یہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ پی ڈی ایم تو اس کو اعتراض کرے تو سمجھ آتی ہے، پی ٹی آئی اس کے اوپر احتجاج کرے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، مہنگائی ہو، طوفان ہو، غریب پسے، جو مرضی ہو، پی ٹی آئی اقتدار میں ہے، عوام کو ریلیف کسی طریقے سے تحریک لبیک پاکستان نہ دلوا جائے. وہ حالانکہ الزام لگا رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، حالانکہ کل ان کے ورکروں نے خود جو ہے زمان پارک میں جو کچھ کیا ہے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہیں سے ایک دوسرا سوال جو وہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے پچھلے کافی عرصے سے سوال اٹھایا جا رہا ہے. حالانکہ قیادت جو ہے وہ جتنا ان کے اوپر تنقید کرتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اتنی ہی تنقید جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر بھی کرتی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری قیادت نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو ان کے کرتوت ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر کے چل رہے ہیں؟ آپ قیادت میں ہیں، آپ میٹنگ میں ہوتے ہیں، قیادت کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ساری بات چیت ہوتی ہے، تو آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کیا واقعی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اندرون خانہ؟ حالانکہ بظاہر کوئی مراعات بھی نہیں دی ہے، کوئی عہدہ بھی نہیں دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اندرون خانہ کبھی آپ نے محسوس کیا کوئی ایسی بات ہے یا صرف یہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. کیا بی ٹیم اپنی اے ٹیم کے اگینسٹ جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہے، شٹ ڈاؤن اسٹرائک کی کال دیتی ہے، ایجیٹیٹ کرتی ہے، اس میں اس کے لیے ہر طرح کی ان کے لیے جناب وہ جو یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے خلاف کیا بی ٹیم اپنی اے ٹیم کے اگینسٹ کھڑا ہوتی ہے؟ تو یہ سر ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے. ان کو ہر طرف ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ عمران خان ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان نہ قوم سے بڑا ہے، نہ دستور سے بڑا ہے، نہ آئین سے بڑا ہے. دوسری طرف آپ نے بات کی ہے کہ جو جناب انہوں نے کل توڑ پھوڑ کی ہے، لاہور میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام آباد میں پہنچایا ہے. سر ان کی توڑ پھوڑ حلال ہے، اور اگر ہمارے سے کوئی 2018 میں کسی کارکن نے فرط جذبات میں آ کے کچھ ایسا کیا تھا تو وہ حرام ہے. تو یہ ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ان کی اپنی عقل ہے، ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے، بوجھ ہے. اب سر 2018 کی اور آج کی ٹی ایل پی میں بہت فرق ہے. اب ہماری آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب ہمارے کارکنوں کی تربیت علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ ہر وقت کر رہے ہیں، قبلہ امیر المجاہدین بھی کر کے گئے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کی ایک زندگی ہوتی ہے، وقت لگتا ہے میسج آگے پھیلنے میں اور اپنے کارکنوں کی تربیت کرنے میں. تو وہ سر وہ قائد محترم بخوبی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان پہلے ان کو ناموس رسالت پہ پیرا دیتی ہوئی نظر آئی اور قرآن مجید کی حرمت پہ پیرا دیتے ہوئے نظر آئی. اب ان کو تحریک لبیک پاکستان جب عوامی حقوق پہ پیرا دیتے ہوئے نظر آئی ہے تو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور یہ ایسے پروپوگنڈے کر رہے ہیں. لیکن سر انشاءاللہ اس ملک میں دور ان کی حکومت آتی ہے، تحریک لبیک پاکستان کا دور آنے والا ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کا اب سر اس ملک میں وہ جماعت آگے پراسپر کرے گی، لیڈ کرے گی جو عوام کے دکھ درد کو سمجھے گی، جو اشرافیہ کے خلاف کھڑی ہوگی، جو ان کے پروٹوکولز اور ان کی عیاشیوں کے خلاف کھڑی ہوگی، جو انجسٹیفائڈ ٹیکسیشن سسٹم کے خلاف کھڑی ہوگی، اور جو جناب جو ہے ان تمام ظلم و زیادتیوں کے خلاف کھڑی ہوگی. اور وہ جماعت اس وقت تحریک لبیک پاکستان ہے. مخالفین دل سے جانتے ہیں
کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. دل ان کا پتہ ہے کہ اس وقت جناب اے کم تے عمران خان نو کرنا چاہیے سی تے اے جناب مولانا خادم حسین رضوی دا منڈا کر گیا ہے. کہہ رہے ہیں مخالفین کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کل ایک صحافی نے ٹویٹ کیا تھا, بڑا فیمس صحافی ہے, کہ علامہ خادم حسین رضوی دا منڈا بازی لے گیا ہے. تو سر یہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں, ہمارے قائد محترم ہیں, وہ عوامی سیاست کر رہے ہیں, عوامی ایشوز پہ جناب وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور عوام اس کو لائک کر رہی ہے, عوام اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو سر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کا وقت آئے گا, اس ملک میں نا انصافی بھی نہیں ہوگی, ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی, عیاشیوں کا خاتمہ ہوگا, سود کا خاتمہ ہوگا, اور IMF کی اور امریکہ کی غلامی سے ہم باہر نکلیں گے. وہ والی امریکہ کی غلامی نہیں جس کو یہ پہلے ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں, اور بعد میں حکومت جانے کے بعد 26 ملاقاتیں انڈر دا ٹیبل کر چکے ہیں. میں آن ریکارڈ, میرے پاس ایک ملاقات کا ریکارڈ ہے, جس وقت آپ کہیں گے پیش کر دیں گے. بلکہ ابھی میں آپ کو وہ چارٹ فارورڈ کر دیتا ہوں, اس میں سے اگر ایک ملاقات بھی یہ ڈینائی کر جائیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا سر. اس میں سے ایک بھی ملاقات یہ ڈینائی کر دیں. عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہیں, فواد چودھری کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, شاہ محمود قریشی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا یہی PTI نہیں کہتی تھی کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو اس وقت آپ کا کیا کام ہے جناب ملنے کا امریکن ڈپلومیٹس کو؟ میں پوچھتا ہوں آپ نہ جی میں پوچھتا ہوں اب آپ نہ گورنمنٹ میں ہیں نہ اپوزیشن میں ہیں, آپ کس حیثیت میں امریکن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کہیں دوبارہ ان کی غلامی کی بھیک تو نہیں مانگ رہے, دوبارہ پاؤں تو نہیں ان کے پکڑ رہے کہ وہ جو ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا وہ فرتے جذبات میں کہہ دیا تھا اور اب ہم اس سے یو ٹرن لے رہے ہیں؟ سر یہ یو ٹرن جو ہوتا ہے نا, یہ تھوک کے چاٹنا ہوتا ہے, اور اس میں یہ ماہر ہے سر. اس پہ TLP چیف جو ہے ہمارے امیر محترم, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی ایمبیسی میں ملاقات ہوئی ہے. جی اچھا, ایک اور سوال ہے کہ 2018 میں بھی اور ابھی 2021-22 میں بھی جو کچھ معاملات ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف, تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, علماء کے گھروں سے اٹھا لیا گیا, اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو تشدد ہوا جیلوں میں, ہمارے قائدین کے ساتھ ہوا. یہ الگ بات ہے, وہ اس کے اوپر اپنی ذات کے لیے بات نہیں کرتے. لیکن سیم سچویشن اس وقت PTI کر رہی ہے, بلکہ یہ اس سے بھی خطرناک کر رہی ہے, اداروں کے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہمارے تو علماء جیلوں کے اندر شہید بھی ہوئے, علامہ یوسف سلطانی صاحب, تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگر یہ جاتے ہیں تو دوسرے دن بیمار ہو کے نکل آتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا ہر موقع پہ ریلیف مل رہا ہے. تو اس کے پیچھے وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ انہیں پوچھتے نہیں ہیں اس طریقے سے؟ سر عمران خان جب گورنمنٹ میں آیا, گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. وہ امپائر کی انگلی کون سی تھی؟ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. جب گورنمنٹ میں آیا تو یہ کہتا تھا میری پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج میں ہمارے مثالی تعلقات ہیں فوج کے ساتھ. اور جب گورنمنٹ سے گیا تو کہہ دیا میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, سب کچھ فوج چلا رہی تھی. بھائی تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا تو تم گورنمنٹ چھوڑ کے بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, اور میں ایک نکارا وزیر اعظم ہوں, ایک ڈمی وزیر اعظم ہوں, پپٹ وزیر اعظم ہوں, سب کچھ جنرل باجوہ چلا رہے ہیں. اس وقت تو تم نے نہیں چھوڑا, اقتدار کو چمٹے رہے, تمہیں جوتے مار کے اقتدار سے باہر نکالا گیا. سر یہ جو آپ کے پاس موشن آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے, یہ آپ کو جوتے مار کے نکالنے کی مترادف ہی ہوتی ہے کہ ہمیں تمہارے پہ اعتماد نہیں ہے, جان چھوڑ دو. تو جناب تمہیں وہاں سے نکالا گیا. اس کے بعد جناب تم پپٹ پنجاب گورنمنٹ لے کے بیٹھے رہے, تمہارے اوپر تم کہتے ہو حملہ ہو گیا. تم ایک DPO گجرات نہیں بدل سکے, جس کو تم کہتے رہے ہو کہ DPO گجرات میرے اوپر حملے میں ملوث ہے. تم پوری اپنی پنجاب گورنمنٹ, وہ DPO نہیں بدل سکے, تو تم نے جی پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ تھی, تم اس DPO کو نہیں بدل سکے, تو تم نے تو کہا تھا کہ میں آئندہ وہ گورنمنٹ نہیں لوں گا جس میں میرے پاس پاور نہ ہو میرے پاس. تم ایک دن بھی سر یہ بندہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا, ایک دن بھی. یہ اس کو لولا لنگڑا جیسا اقتدار ملے گا, یو ٹرن لے کے ملے, جیسا بھی لینا پڑے, یہ بندہ سر اقتدار کے لیے, اس کی جنگ اقتدار کے لیے ہے سر. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ تحریک لبیک پاکستان کو اقتدار نہیں چاہیے. ہمیں سر اسلامی قوانین سازی کرنے والے لوگ چاہیے, ہمیں دین تخت پہ چاہیے, ہمیں وہ نظام چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر گئے ہیں, جو حضرت عمر فاروق نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. ہم اس نظام کو سر کرتے ہیں, اس نظام کو مانگتے ہیں. وہ نظام آئے گا تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. نظریہ ضرورت اب دفن. جب سر نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اس میں سر عدالتیں بھی ملوث تھی, اس میں دوسرے ادارے بھی ملوث تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اب نظریہ ضرورت کو دفن کریں, اب نظریہ قوم کو اوپر آنے دیں, لوگوں کے نظریے کو اوپر آنے دیں, قوم کو اوپر آنے دیں. سر جن لوگوں نے 71 میں جو ہمارے سے علیحدہ ہو گئے وہ ہمارے سے زیادہ ترقی کر گئے. 47 میں 70 کی دہائی تک ہم ملکوں کو قرضے دیتے تھے, اور اب ہم قرضے مانگنے کی بھیک مانگ رہے ہیں. پوری دنیا کی ایئر لائنز کو پاکستان نے ٹرینڈ کیا اور ان ایئر لائنز کو اسٹیبلش کیا. آج وہ ان ایئر لائنز کا ریونیو پاکستان کے ریونیو سے زیادہ ہے.
پورے بجٹ سے زیادہ ہے اور ہماری ایئر لائن آج کتنے ارب کے خسارے میں جا رہی ہے. تو کیا ہو گیا اس ملک کو, کون کھا گیا سر؟ اس ملک کے ساتھ کہاں پہ زیادتی ہوگی, سوچنا پڑے گا, اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا کہ کون سے اداروں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا, کون سے ججز نے جناب نظریہ ضرورت کے تحت چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کو معافیاں دی, اور کون سی حکومتوں نے جناب علماء اکرام کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا. اس چیز کو سر سوچنا پڑے گا, اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کریں گے, اس کو نہیں سوچیں گے, تو پھر جوتے پڑتے رہیں گے سر, اور قوم جوتے کھاتی رہے گی. I'm very sorry to say that جب تک آپ قوم اپنی حالت خود بدلنے کا نہیں سوچے گی, اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرے گا. ویسے ہی حکمران سر اس کے اوپر نافذ ہوتے رہیں گے. اچھا, لاسٹ کویشچن پولیٹکس کے اوپر ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ بظاہر یہاں پہ نون لیگ ایکٹیو ہے اور ساتھ مولانا فضل الرحمان. اس وقت جو ہے وہ زرداری صاحب کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ کیسے تو انہوں نے آلریڈی اپنے سارے ختم کروا دیے ہیں, اور باقی بھی جہاں جہاں ان کا کچھ جو بن سکتا تھا وہ انہوں نے اپنے حق میں کیا, عوام کے لیے جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اور یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں آئندہ الیکشن میں؟ سر جتنا بھی نزلہ گر رہا ہے وہ سارا پی ایم ایل این پہ گر رہا ہے. زرداری پلیڈ ویری کلیورلی, اور اس نے کیسز تو اپنے ختم کر لیے سر, لیکن مجھے ان پہ شکوہ نہیں ہے. چور آئیں گے تو چوروں کے کیسز ختم کریں گے, ٹھیک ہے. شکوہ ہے عمران خان پہ, شکوہ ہے پی ٹی آئی پہ. تم تو آئے تھے ان چوروں ڈاکوؤں سے پیسہ ریکور کرنے, تم تو آئے تھے کہ جناب ان لٹیروں نے ملک لوٹا ہے, تمہارا تو بیان ہی یہ تھا کہ میں ملک کا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. ہمیں بتاؤ کہ تم نے 4 سال میں ان سے کتنا پیسہ ریکور کیا؟ زرداری برا تھا, نواز شریف برا تھا, تو تم نے ان کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکایا؟ تم بتاتے قوم تمہارے ساتھ کھڑا ہوتی. اور تم آئے تھے جناب ان کے اوپر کیسز کرنے, ان سے پیسہ نکلوانے, اور تم نے کیسز کرنے سٹارٹ شروع کر دیے جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے تھے. تم نے کیسز سٹارٹ کرنے شروع کر دیے علماء کرام پہ. تم نے جناب کیسز ان پہ کرنا شروع کر دیے جنہوں نے توہین امیز خاکوں پہ فرانس کے خلاف ایجیٹیٹ کیا, اور تم نے کہا کہ جناب اگر ہم فرانس کے خلاف ایجیٹیٹ کریں گے تو ہمارے تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بھی اسٹرائک ڈاؤن کر جائے گی. تو میں پوچھتا ہوں کہ آج آپ کی اکانومی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے. سر جب تک یہ دنیا کا وجود کا مقصد اس دنیا کے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی تھی, یہ پورا جہاں تخلیق کیا تھا. تو جب جس کے لیے یہ جہاں تخلیق کیا گیا, یہ دنیا بنائی گئی, اس کی عزت پہ آنچ آئے, اس کی حرمت پہ آنچ آئے, ناموس رسالت پہ آنچ آئے, اور اس کے لیے لوگ باہر نکلیں اور تم ان پہ کیسز بنا دو اور جناب علماء کرام کو اندر پھینک دو, اور تو پھر جناب آپ کے حالات برے ہوں گے, پھر آپ کو یہ سارا فیس کرنا پڑے گا. بابا جی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہاں سارے کلیاں ذلیل انہوں نے چن لے, ویک لے, اور انہوں نے ذلیل کرنا ہے. ہو رہے ہیں اکیلے. آج بھی وقت ہے اپنے ان گناہوں پہ معافی مانگیں, اور ان ہمارے جو ناموس رسالت کا ہمارا کاز ہے, حرمت قرآن کا کاز ہے, اور ملک میں اسلامی قانون سازی کا جو کاز ہے. کہتا ہے میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے. کیا مدینہ کی ریاست میں لوگ بیٹیاں پیدا کر کے بعد میں ان کو آن نہیں کرتے تھے؟ ناجائز بیٹیاں پیدا کر کے ایسے مدینہ کی ریاست بنتی ہے. آج بھی اپنے ان گناہوں پہ معافی مانگے اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معافی مانگ کے کھڑا ہو جائے, تو شاید کوئی ان کا یہ ورنہ تاریخ وقتی طور پر سر آپ کو چام مل سکتا ہے, بوسٹ مل سکتا ہے, تاریخ بہت برے الفاظ میں یاد کرے گی. اگزامپل دے دیتا ہوں, 1955 میں مولوی تمیز الدین کیس ہوا تھا. مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا جی؟ اس کیس میں گورنر جنرل جو تھا ملک کا, اس نے ملک کی اسمبلی توڑ دی. مولوی تمیز الدین جو ہمارا اس وقت بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تھا, وہاں سے ایک رکن اسمبلی تھے, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس ریزولوشن آف اسمبلی کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزولوٹ کر سکے, اسمبلی کو توڑ سکے. لیکن فیڈریشن آف پاکستان جناب چلی گئی اس وقت فیڈرل کورٹ آف پاکستان, جو کہ آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز نے اس کیس کو سنا. جسٹس منیر اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. ان 5 ججز میں سے 4 ججز نے فیصلہ دیا کہ گورنر جنرل نے جو اسمبلی ڈیزالو کی ہے وہ نظریہ ضرورت کے ساتھ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک 1955 کا یہ کیس ہے. 1955 میں ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ہم ایک ڈومینین ہے جناب برطانیہ کی, آزاد ہونے کے بعد. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ میں عثمان کے مانگٹ نہیں کہہ رہا. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ 4 ججز نے یہ فیصلہ دیا. 5واں ایک جناب مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے جج تھے, جسٹس رابرٹ کارنیلیس.
انہوں نے فیصلہ دیا کہ ملک کا آئین سپریم ہے, ملک کی پارلیمنٹ سپریم ہے, اور جو ہمارا گورنر جنرل ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا. آج جسٹس منیر کو غدار کے طور پہ جانا جاتا ہے, باقی 4 ججز تاریخ میں ملیا میٹ ہو چکے ہیں. نام زندہ ہے تو جسٹس کارنیلیس کا زندہ ہے. کارنیلیس لین اینڈ مفتی پاکستان کی بڑی لا فرم ہے, آپ کے انڈر پاس منصوب ہے, جسٹس کارنیلیس انڈر پاس کا نام, ایف سی کالج والا جو انڈر پاس ہے. تو سر جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, ہسٹری ان کو یاد رکھتی ہے. جی, عدل کا زندہ رہتا ہے. تو سر ادھر بھی آج جو وقت چل رہا ہے, اس وقت ہو سکتا ہے جسٹس کارنیلیس کو کوئی نہ جانتا ہو. آج میں 63 سال بعد یا 68 سال بعد میں جسٹس کارنیلیس کی بات کر رہا ہوں, اگلے 68 سال بعد بھی یہ بات ہوتی رہے گی. تو یہ سر جو آج حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, 68 سال بعد پھر یہ بات ہوگی کہ حق کے ساتھ اس وقت کون کھڑا ہوا تھا اور ملک میں فتنہ اور فساد کون پھیلا رہا تھا. اچھا سر, آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پر لے کے آئے ہیں, تو اس وقت ملک میں جمہوریت ہے, تو جس طرح ہم نے قاضی محترم سے سنا کہ ہم جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے, تو آپ کیا یہ کر پائیں گے کہ یہ موجودہ جو ملک میں قانون ہے, چوروں کو جمہوریت جو موجودہ قانون ہے, چوروں کو ریلیف مل رہا ہے, کسی نہ کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن سے نکال کے بندے کو وہ لے ہی جاتے ہیں, جو ابھی حالات کل جو سپریم کورٹ میں ایک دم ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے پھر نکلتی ہے سب, تو آپ کیا اس سارے سسٹم کو چینج کر لیں گے؟ کوئی مشکل نہیں. سعودی عرب میں آج بھی چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. جب مکہ مکرمہ میں اذان ہوتی ہے, مدینہ منورہ میں اذان ہوتی ہے, کیا دکانیں کھلی چھوڑ کے سارے نماز پڑھنے نہیں چلے جاتے؟ پیچھے سے چوری ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کی ہاتھ کٹیں گے. یہاں پہ پتہ ہوتا ہے چوری کی تو کوئی بات نہیں, اپنے جج لگوایا ہوا ہے, چھوٹ کے آ جائیں گے. تو سر اسلامی قانون ہوں گے, اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ڈیٹرنس. جب آپ قانون پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو تھیوری آف ڈیٹرنس سب سے پہلے آپ کو پڑھائی جاتی ہے. ڈیٹرنس ہوتا ہے خوف. قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ اس قانون کو توڑنے والے میں خوف ہو کہ میں اس قانون کو توڑوں گا تو میرا یہ حشر ہوگا. پاکستان میں قانون توڑنے والے کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جناب میرے ابو کی پولیٹیکل پارٹی نے جناب یہ ججز لگائے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ تک لگے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کیا رولا پڑا ہوا ہے اس ملک میں, ایک پارٹی کہہ رہی ہے ان کے جج ہیں, ایک پارٹی کہہ رہی ہے ان کے جج ہیں. عوام تو نہیں کہہ رہی کہ جناب ہمارے جج ہیں, پارٹیوں کے جج ہیں, عوام کے جج نہیں ہیں. تو سر انشاءاللہ جی سر انشاءاللہ جب تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آئے گی تو عوام کے جج ہوں گے, نہ نون لیگ کے ہوں گے, نہ پی ٹی اے کے ہوں گے, نہ لبیک کے جج ہوں گے. اس وقت عوام کے جج ہوں گے. اس وقت جو قاضی صاحبان بیٹھیں گے وہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے, اور جب چور کے ہاتھ کٹیں گے تو ایسی کی تیسی اس کے بعد کوئی چوری کر جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, جو اس وقت ملکی صورتحال چل رہی ہے, مختلف سیاستدانوں سے آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لازمی بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا سیاسی اختلاف ہوتا ہے لیکن آپ پرسنلی ان کو جانتے ہیں, ان سے جان پہچان ہوتی ہے, آپ کا واسطہ رہا ہے. اور کچھ ایک بہت ہی میجر جو ہے وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا ٹی ایل پی ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے جو ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں, جو بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, جو جن کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں دیندار لوگوں سے اتنا واسطہ نہیں رہتا, وہ ایلیٹ کلاس اسکولوں میں پڑھے ہیں اور جن کو عام لوگ لبرل بھی کہا جاتا ہے. آپ کا تو ان سے واسطہ پڑتا رہا ہے, لازمی بات ہے, آپ نے ان کے ساتھ پڑھا ہوگا, ان کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں, مختلف قانونی معاونت کرتے ہیں, اور کافی بڑے لیڈران کے ساتھ بھی آپ نے قانونی معاونت کے طور پہ کام کیا ہوگا. تو کیا ٹی ایل پی ان تک اپنا میسج منشور پہنچا پا رہی ہے, یا وہ وہی بات سن رہے ہیں جو ٹی وی کے اوپر یا کہیں ان کا پی ٹی آئی یا نون لیگ کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے؟ سر بالکل بات پہنچ رہی ہے. میں خود ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں, کینٹ میں رہتا ہوں, کینٹونمنٹ میں ہی آتا ہے ڈی ایچ اے بھی, اور الحمدللہ پارٹی میں کام بھی کر رہا ہوں, ہر طرح سے خدمت بھی کر رہا ہوں, کوئی احسان نہیں کر رہا, اپنی آخرت سنوار رہا ہوں اور اس ملک کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں. بہت اچھا رسپانس ہے سر. کیا 5 روپے پیٹرول کم ہوا اور ابھی مزید کروائیں گے؟ کیا وہ ڈی ایچ اے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا؟ کیا وہ گلبرگ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوا؟ کیا وہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہوا ہے؟ سب کے لیے ہوا ہے سر. سب کو بینیفٹ ہوگا, عدل کا انصاف کا نظام آئے گا, سب کو بینیفٹ ہوگا, اور ڈی ایچ اے والوں کو اور ان سب لوگوں کو اٹھنا پڑے گا سر. بیریا ٹاؤن والوں کو بھی اٹھنا پڑے گا. ہر جگہ پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے موجود ہیں اور وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. وقت لگتا ہے سر, وقت لگتا ہے سر, وقت لگے گا, لیکن میں یہ نہیں کہتا اس میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ ہر جگہ پیغام پہنچے گا سر. اچھا سر, یہ جو اس کے اوپر تو بات ہو چکی ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچ چکا ہے. ابھی یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہو رہی ہے, کولڈ وار چل رہی ہے,
چائنا امریکہ کے درمیان کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی موجود ہے میزائل کے لیے جو چپ استعمال کرتے ہیں، چائنا کے پاس پہلے نہیں تھی، اب وہ خود بنانے کے لیے چل رہے ہیں. یعنی ہر طرف ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے اور ہر ملک اس دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ٹی ایل پی نے جو ہے راولپنڈی میں سب سے پہلا لبیک سائنس فیسٹیول کیا تھا، وہ بھی ہم نے کور کیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی ہے. پھر ہم نے الامرا میں امیر تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ ایک اسکول کی پرائز سرمنی میں دیکھا. تو اس موضوع کے اوپر آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ جس طرح لبیک سائنس فیسٹیول ہوا، آپ اسکولوں کو انگیج کرتے ہیں، اس میں کالجز کو، پروفیسر حضرات کو مدعو کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی بھی؟ اس کے بعد ہمیں کیونکہ بظاہر نظر نہیں آیا اندر کے معاملات. اس کے بعد نا بیسکلی قاضی صاحب ایک تو ہمارے ملک میں سیلاب آ گیا اور ہم سارے سیلاب کی جو ریہیبلیشن ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالوڈ ہو گئے اور بڑے لارجر اسکیل پہ جا کے تحریک لبیک پاکستان نے سرو کیا اور لائک دشمنوں نے، مخالفوں نے بھی اس چیز کو ایڈمائر کیا، اس میں انوالوڈ ہو گئے. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے سال کا قبلہ امیر المجاہدین کا، اس مبارک آ گیا، اس میں ہم انوالوڈ ہو گئے. اس کے بعد سر پولیٹیکل ٹرموائل ایسا آ گیا کنٹری میں کہ ہمیں پبلک ایشوز کے اوپر جو ہے عوام کے لیے نکلنا پڑا. جیسے یہ پیٹرولیم کی پرائسز ہیں، انفلیشن ریٹ ہے، تو باقی پرائس ہائکس ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نکلنا پڑا. تو دیٹ از وائی یہ نہیں کہ اس کے اوپر کام ختم ہو گیا، اس کے اوپر ہمارے جیسے ابھی آپ جو انوویٹیو ہمارے سیکشنز ہیں اس کے اوپر انوویٹیو پروجیکٹس چل رہے ہیں. سائنس کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اکانومی کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے، ویلفیئر کے اوپر بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ویلفیئر ہاسپٹل بنایا، آپ نے دیکھا لبیک ویلفیئر ہاسپٹل بنا ہے. اس کے بعد ہمارا جو بلڈ بینک کا سرکل ہے وہ پاکستان میں آئی گیا سب سے بڑا سرکل جو ہے اس وقت وہ بنتا جا رہا ہے. تو اس طرح کی ہماری جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، جو فلاحی کام ہیں وہ چل رہے ہیں ساتھ، اور ریسرچ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں. بسائڈ دیٹ اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل اتنے ہے کہ وہاں پہ قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ڈپرائیوڈ میسز کو، آئی ریپیٹ، کہ جو محروم طبقے کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا انقلاب کی طرف اور اسلامی نظام کی طرف ملک کو لے کے جائے. تو اس کے لیے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی وہاں پہ اس کو فرنٹ سے لیڈ کرنا بہت ضروری تھا اور ہم زیادہ فوکس اس پہ رکھے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا، آپ نے اپنی ان کے بارے میں جو ہے وہ رائے دینی ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، مخالفین سے شروع کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں 3 لائنیں ہیں. بلاول بھٹو صاحب ابھی سیاست میں آئے ہیں، بہت کچھ سیکھیں گے، وقت گزرے گا، میچیور ہوں گے، ان کے ارد گرد لوگ ان کو سکھائیں گے. اپنے والد کا جو ان کے والد پہ ٹیگز لگے ہوئے ہیں ان کو خدمت کر کے ریموو کر سکتے ہیں. بیٹر سینس پرویل کرے گی تو ریموو ہو جائیں گے، ادروائز لائک میں اس کے لیے، بلاول کے لیے میں کوئی برے ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا. لائک ابھی میں اس کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ ان قوتوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے جنہوں نے اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا. اچھا، ایک میجر کردار رہا ہے ہر دور حکومت میں، تو شیخ رشید صاحب کا جو ہے آپ کو پتہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ سر اس کا نہ ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی آگے ہے، نہ اس کا کوئی پیچھے ہے. تو اس کے بارے میں کمنٹ کرنا میں اپنا اور اپنی جماعت کی ویسے ہی تو نہیں سمجھتا. وہ تو ایک جوکر ہے سر، جیسے وہ مراسی نہیں ہوتے وہ ہے. تو وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کا چورن بکتا ہے، ٹی وی والے اس کو کھڑا کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی شیخ رشید پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہے، ان کے بھی منہ چومتا تھا. نواز شریف کا یہ منہ بھی چومتا تھا، ہاتھ بھی چومتا تھا، پاؤں بھی چومتا تھا. اسی محبت کا اظہار آج کل عمران خان کے ساتھ کر رہا ہے. تو جو الفاظ جو نواز شریف کے لیے بولتا تھا وہ آج عمران خان کے لیے بول رہا ہے. تو کل کو جناب جس الفاظ میں آج نواز شریف کو یاد کر رہا ہے، کل کو عمران خان کو بھی یاد کرے گا. تو از ناٹ مور دین اے پولیٹیکل جوکر. ایسے نظام میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے ہم جو کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی، جس طرح ٹی ایل پی ہے اس وقت الحمدللہ فل پاور میں پوری پاکستان میں، تو دوسری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور ساتھ ان کا جو ہے نا مذہبی قانون بھی موجود ہے، ان کی طرف چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی ایک سیاسی مذہبی. سر آنیسٹلی میں مذہبی رائے میں قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پولیٹیکل کر سکتا ہوں، میرا اس کے اوپر اتنا نالج نہیں ہے. میں کسی بندے کے خلاف ایسی بات نہیں کروں گا جس کے اوپر میری گرپ جس ایریا کے اوپر نہیں ہے. پولیٹیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں میسیج دے سکتا ہوں کہ سر یہ وقت ہے کہ جب
آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ شہرت، یہ دولت، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں. ان کو یہ عزت کس نے دی ہے؟ دین اسلام نے دی ہے. تو کیوں نہ آئیں اور جو طاقتیں ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں آئیں، ان کے ساتھ مل کے اسٹرگل کریں. کیوں آپ علیحدہ سے اپنی جناب 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا ساتھ چھوڑ دیں. ان کے ساتھ ان کو رسوائی مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی. عزت جو ان کے پاس ہے وہ بھی دین اسلام نے دی ہے، اور جو اگر ان کو آگے ملے گی وہ دین اسلام ہی دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے اور ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. کیونکہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ نہ زرداری نے اترنا ہے، نہ نواز شریف نے اترنا ہے، نہ پی ڈی ایم نے اترنا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی سوال ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ فضل الرحمان بتاؤ ناموس رسالت پہ تم نے کتنا پیرا دیا تھا، حرمت قرآن پہ تم نے کتنا پیرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل دیے تھے، تو بتاؤ تم نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا. اچھا، خان صاحب کی پولیٹیکل کیریئر تو سب عوام کے سامنے ہے، جو کچھ وہ جتنا عرصہ یو ٹرن اور یہ سب. پرسنلی ایک جو ہے نا پولیٹکس سے ہٹ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا معاملہ ہے؟ سر پوری ایک نسل خراب کر دی ہے، پوری ایک نسل خراب کر دی ہے سر. جسے کہتے ہیں نا کہ پولرائزڈ کر دی ہے سوسائٹی کو. فتنہ فساد ہو گیا نا. اب یہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ سر جو سیاست ہوتی ہے اس میں بڑی وزاداری ہوتی تھی. سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی رائے کو سنتے تھے. اب اگر اس سے ڈفر کرتے تھے تو بڑا حسن اخلاق کے دائرے میں رہ کے دلیل کے ساتھ اس سے اختلاف کرتے تھے. اب بات شروع ہی گالی سے ہوتی ہے. تو یہ سر جو سوسائٹی کو پولرائز کر دی ہے عمران خان صاحب نے، تاریخ ان کو یہ معاف نہیں کرے گی، یہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. باقی وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے قوم خود فیصلہ کرے گی. جو سوسائٹی کو انہوں نے پولرائز کر دی ہے، میرا اس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہے ان کے ساتھ، اور یہ اختلاف کسی بھی چیز سے زیادہ اختلاف ہے. اچھا، اپنی پارٹی کے اندر آپ کے جو ہے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے قبلہ بابا جانی علیہ رحمہ کے جو ہے نا وہ جیل میں بھی ساتھ رہے ہیں، قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، آپ نے ان کو کس طرح کی شخص؟ سر بہت زیادہ پیار کرنے والے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے، اور ہر جگہ پہ میں نے ان کو اپنے میرے محترم کے لیے سپورٹیو پایا جو میں نے دیکھا ہے سر. اور ہر ایک ورکر سے ایکولی پیار کرنے والا پایا میں نے سر. لائک میں اگر آفس بیرر ہوں تو پھر بھی انہوں نے مجھے امپورٹنس دی ہے. میں آفس بیرر نہیں ہوں. جب میں آفس بیرر نہیں تھا تو میری شیخ پورہ میں جلسہ میں ان سے ملاقات ہوئی تو تب بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دی، آنر دی، عزت دی. تو ان کی شخصیت ایک بڑی منفرد شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ ہر بندے کے دل میں گھر کر جاتے ہیں. اچھا، خیبر پختونخوا میں ہمارا ایک ہی جو ہے نا سب سے پاورفل نمائندہ ہے قبلہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں شفیق امینی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جب ہم نے آزادی مارچ کیا تھا 13 اگست کو راول پنڈی میں جی. تو تب ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ میری کوئی ڈیٹیلڈ ملاقات نہیں ہے. لیکن میں کیونکہ میرے ساتھ پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، آفس بیررز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ڈویژن کے پنجاب کے بھی ورک کرتا رہا ہوں، تو میں نے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے بارے میں جہاں سے بھی سنا ہے مرد مجاہد کا الفاظ ہی سنے ہیں، اور اچھے الفاظ میں لوگوں کو یاد کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بڑی زبردست بیٹر سینس والا انسان ہے وہ، اور پارٹی کے اچھے برے وقت میں اچھے مشورے دینے میں ان کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے. یہ میں نے جو میں نے سنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پرسنل ایکسپیرینس میرا نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی میں یہ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں. تو ہماری پارٹی کا اثاثہ ہے جی. اگر اتنی بیٹر سینس والا بندہ جو پارٹی کے اچھے برے وقت میں پارٹی کو زبردست قسم کے مشورے دیتا ہے اور ان مشوروں سے پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بالکل وہ ایک اثاثہ ہے. اچھا سر، آپ اس موجودہ صورتحال میں جو ہے اب آگے 3 تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو شٹ ڈاؤن ہڑتال سے نتائج نظر آ گئے ہیں، اور آگے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے آگے اسٹیپ جائے گا یا گورنمنٹ کو اس سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ حالات کیا بتا رہے ہیں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ وی ول ہیو ٹو کم اپ ٹو دا روڈس، اور ہمیں عوام کے لیے نکلنا پڑے گا، اور یہ ساری پرائسز کو دوبارہ ری اسکیجول کروانا پڑے گا. گورنمنٹ کو اس کے اوپر ری لک کرنا پڑے گا، ری کنسیڈر کرنا پڑے گا. لائک ابھی ایک ہماری فرسٹ اسٹیپ تھا اور اس کے ریزلٹنٹلی 5 روپیز جو اس کے اوپر کٹ ہوا ہے، پرائس کٹ ہوا ہے،
تو اس کے اوپر اگر ہم ایک قوم بن کے باہر نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وی آر ایبل انف ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دی پریویس پرائسز. سر جب روڈوں پہ نکلنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ صحافی سے لے کر جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں وہ سمجھ لیں یا گروپوں میں بیٹھا ہوا کوئی عام کارکن ہے, ہر ایک کا ایسے دل کرتا ہے کہ ٹی ایل پی کو اٹھا کے سڑک پہ. تو بھائی 272 روپے پھر ڈلوائیں نا, پھر کیوں آج 267 روپے ڈلوا رہے ہیں؟ کیا صحافیوں نے آج 272 روپے پیٹرول ڈلوایا کہ سر مجھے جواب دیں, انہوں نے 272 روپے آج کے دن پیٹرول ڈلوایا کہ 267 روپے ڈلوایا؟ 267 روپے ڈلوایا نا. تو پھر اتنی غیرت تو زندہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ان کے لیے باہر نکلے تو اس کو سپورٹ کریں, اور اگر وہ بھی مر گئی ہے تو پھر جوتے گانے دیں ان کو. لیکن ابھی وہ وقت چینج ہو گیا ہے, یہ ہمیں کوریج نہیں دیتے تھے میڈیا پہ. آج ایک 27 سال کا نوجوان ان کی مجبوری بنا ہوا ہے, ہر پروگرام ہر اینکر پیچھے پیچھے پھر رہے کہ جناب تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ٹھیک ہے, اور مرد مجاہد جناب آ رہا ہے ان پروگرامز پر اپنی جماعت کا بیانیہ رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا کہ یہ جتنی بھی ڈی ایس این جیز ہیں, یہ ان کی میڈیا کی ہیں, یہ آپ کو مسجد رحمۃ للعالمین کے باہر ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ. کوئی میسج موجودہ صورتحال کے متعلق کر پانا؟ سپریم کورٹ نے الیکشن اناؤنس کر دی ہے جو کہ 90 ڈیز کے اندر ہونا ہے. اپنے اختلافات کو ہی ختم کر دیں, محنت کو 10 گنا زیادہ کر دیں, نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. محنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے, محنت کریں اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے جماعت کا ساتھ دیں, دین کا ساتھ دیں, اور اپنے امیر محترم کا ساتھ دیں, ان کے بازو بنیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور ان کے برانڈ ایمبیسڈرز بن کے لوگوں کے پاس جائیں, اچھے اخلاق سے جماعت کا منشور بتا کے جماعت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے, اور لوگوں کو جوڑنا ہے. اور دس از ہاؤ ہم پھیل سکتے ہیں, بھول سکتے ہیں, اور ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں, اور لوگوں کی بہتری کے لیے حکومت کریں. لاسٹ کوشچن, آپ نے اپنے ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا دیکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایکٹیو رہتے ہیں وہاں پہ, تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو کس طرح کا پایا ہے, کیا بہتری ہونی چاہیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک اس ٹائم پہ بہت ہی جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے کسی بھی پارٹی کا سوشل میڈیا. تو کافی معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, بعض اوقات کارکنوں نے ایک چیز پہ نہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا کے متعلق لاسٹ کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے. دیکھیں میں اچھی بری دونوں باتیں بتا دوں گا, جو بھی اس کے نتائج ہوں, ریگارڈلیس آف دیٹ. میری ایک عادت ہے کہ میں بات حق کی کرتا ہوں, جو نتیجہ بعد میں آتا ہے وہ مجھے اس کا نہیں پتہ ہوتا. میں جو میرے دل میں آتا ہے, جو میں حق کی بات سمجھتا ہوں, میں کر دیتا ہوں. وی آر ٹرینڈ سیٹرز. بسائڈ ہیونگ آل دوز ریسٹرکشنز, ہمارے ٹرینڈ اسٹاپ پہ جاتے ہیں. اٹ مینس وی آر کیپیبل انف, اور وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم. یہ ایک اچھی بات. دوسری بات, ہمیں سوشل میڈیا کنونشنز کرنے چاہیے, ہمیں ٹریننگ ورک شاپس کرنی چاہیے, ہمیں سوشل میڈیا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہیے پراپرلی ایک, اور اس کے اوپر ہمیں ٹرینڈ لوگوں کو بٹھانا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ایٹ دا مومنٹ پیپل رننگ دی سوشل میڈیا ونگ آف ٹی ایل پی آر ناٹ ٹرینڈ انف, بٹ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. ایک اور ریکویسٹ, جس نے گالیاں نکال کے پارٹی کو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ ریپرزینٹ کرنا ہو, وہ میرے پہ مہربانی کر کے کم از کم مجھے اس میں ٹیگ نہ کیا کریں. 2-3 دن پہلے بھی ایک ہمارے بھائی ہیں, بہت پیار محبت کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ, لیکن وہ تنقید کا جواب گالیوں کے ساتھ دے رہے تھے, اینڈ آئی واز ٹیگڈ ان دیٹ پوسٹ, اور دیٹ فورسڈ می ٹو ریموو ٹیگ فرام دیٹ پوسٹ. تو پلیز اس میں کم از کم مجھے ٹیگ نہ کیا کریں, اور جماعت پہ مہربانی کر دیں, ذاتی طور پہ بیٹھ کے کسی کو گالیاں نکال دیا کریں. جماعت کہیں پہ بھی نہ کسی کو گالیاں نکالنے کا کہتی ہے, نہ بدتمیزی کرنے کا کہتی ہے. ریسرچ کریں, ان ایریاز پہ جن پہ بحث کرنی ہے ان کے اوپر اپنی گرپ کریں, اور اچھے طریقے سے آپ اس کے اوپر دلائل سے بات کریں. میں ابھی حافظ آباد میں کیونکہ ایکٹیو ہوں زیادہ پالیٹکس, اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس دیکھ رہا ہوں, تو میں وہاں پہ بہت سارے میڈیا گروپس میں ایڈڈ ہوں. ہمارے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی کل ایک بندہ بات کر رہا تھا, سوشل میڈیا ہے نا جی, وہاں پہ واٹس ایپ گروپ سوشل میڈیا ہیں, وہاں پہ اس نے جناب ہمارے میرے محترم کی پکچر اور نیچے انڈین ایجنٹ خدا نہ خواستہ اس نے لکھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو گالیاں نہیں نکالی, میں نے اس کو وہ تقریر عمران خان کی نکال کے بھیجی جس میں وہ مودی کے لیے ووٹ مانگ رہا تھا. میں نے اس کو وہ کلپ نکال کے بھیجا جس میں نواز شریف مودی کو ایئرپورٹ سے اپنے گھر شادی پہ لا رہا تھا.
ٹھیک ہے. اور عمران خان نے تقریر میں کہا کہ مودی کو ووٹ دو، یہ پاکستان کی فیور میں ہے. جس مودی کو عمران خان نے کشمیر بھیج دیا. تو میں نے اس کو بعد میں نے اس بندے کو کہا، میں نے کہا بتاؤ یہ دونوں ایجنٹ ہیں کہ سعد حسین رضوی ایجنٹ ہے. پورے اس گروپ میں جناب لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں ایجنٹ ہیں. سر آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے، آپ ہر چیز کو جناب غلط ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریسرچ ہے. اور وہیں پہ لوگوں نے مجھے ایڈمائر کیا کہ اس بندے نے ریسرچ کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا ہے. اور میں نے ان کو کہا کہ آئیں اب میرے ساتھ بحث کریں کہ ہو از دی انڈین ایجنٹ. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ اگر میں وہاں پہ فرسٹریشن میں گالیاں نکال دیتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کیپیبل انف ہی نہیں ہے کہ یہ سیاست کر سکے، غصے میں آ کے بات کرے. تو سر آپ کو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے ریسرچ بیسڈ آرگیومنٹس جب آپ کریں گے تو آپ جماعت کی خدمت کریں گے. اور اگر آپ گالیاں نکال کے بات کریں گے تو آپ کسی صورت جماعت کی اور دین کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے، آپ جو ہے اس میں جماعت کا نقصان ہی کر رہے ہوں گے. یہ چند ایک لوگ ہیں، باقی ہمارا سوشل میڈیا ونگ comparatively at the moment they are best. Like we have restrictions on Facebook, ٹھیک ہے، we have restrictions over the Twitter accounts رڑ جاتے ہیں. Still we are capable enough to make it a top trend. جو ہم چاہتے ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے. اور ہمارا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ پھر چند گھنٹوں کے لیے ٹاپ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ پورا ہفتہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ we have a very good team. اور اگر ان کی فردر ٹریننگ کر دی جائے تو they will become a best team انشاءاللہ. لائک بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہے. باقی جو ابھی خدمت کر رہے ہیں، جو وقت نکال کے جماعت کی اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. اور اگر وہ کچھ بیٹر کرتے ہیں تو میں ان سے سیکھتا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں فون پکڑوں گا، میں ٹویٹ کر دوں گا، مجھے کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا، میری مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے جماعت کا. تو مجھے نیچے پھر وہ مینشن کرتے ہیں کہ سر آپ نے ٹرینڈ کیوں نہیں لگایا، آپ نے وہ ہیش ٹیگ کیوں نہیں یوز کیا. تو میں اس پہ معذرت کر لیتا ہوں. لیکن جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں لازمی اس کو یوز کرتا ہوں. تو لائک اگر میں اس ٹرینڈ کو ہیش ٹیگ کو یوز کرنا بھول گیا ہوں تو میں معذرت کر دینے سے میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس سے مجھے غلطی کا احساس مجھے خود ہوتا ہے کہ یار یس میری ٹویٹ کو اگر محبت کرتے ہیں، یہ 1800 لوگ ری ٹویٹ کریں گے تو میں ٹرینڈ میں کتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. ہمارے لوگ کتنے ایکٹیو ہیں جو ہمیں یس، تو وہ میری بھی اصلاح کرتے ہیں اور میں اس کو سمجھتا ہوں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میں اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میرا زرداری صاحب کے ساتھ تعلق تھا، میرا پرویز مشرف کے ساتھ تعلق تھا. میں نے پرویز مشرف فوت ہوا، میں نے پرویز مشرف کے ساتھ پکچر لگا دی. مجھے بڑا کرٹیسائز کیا گیا ٹویٹر پہ. تو مجھے 2 منٹ بعد پتہ چل گیا، صرف 2 منٹ پکچر پوسٹ کیے ہوئے تھے، مجھے پتہ چلا کہ یار میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ میرا ماضی تھا. اب میں طریق لبیک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو اس چیز نے میرے کارکنوں کو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں کو ہرٹ کیا ہے. میں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر میں نے اس کی وضاحت کی. میں نے مائنڈ نہیں کیا اس چیز کو. اور لائک جس بھائی نے اس پہ اعتراض اٹھانا شروع کیا، میں نے، ہمارے غازی صاحب ہیں وہ، میں نے پرسنل میسج کر کے میں نے ان سے ایکسکیوز بھی کیا. اس چیز کا آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ایکسکیوز کرنے سے میری عزت بڑی ہے، غازی صاحب کے سامنے میری عزت کسی طریقے سے کم نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.